وہ واقعہ یوں ہے کہ ایک دفعہ منگل کا دن تھا، ٹیوزڈے یعنی کہ، تو رات تقریباً 8:30-9 بجے کا ٹائم تھا، بارش کافی تیز ہو رہی تھی، تو فری بیٹھے ہوئے تھے، گاہک کوئی ہے نہیں سی، تو بیٹھے ہوئے تھے تو ایک لڑکا آیا بائک پہ، تو اس نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تو اس نے جرسی کے نیچے سے نا ایک خاکی کاغذ کے اندر اسٹیمپ پیپر تھے وہ نکالے، مجھے کہتا ہے یار بھائی صاحب ایک نا بڑا سا شاپر دیجیے گا، میں اس میں نا یہ کاغذ رکھنے ہیں، بارش ہو رہی ہے گیلے ہو جائیں۔ میں نے اس کو بڑا شاپر دیا، تو جب وہ اس میں ڈال رہا تھا نا تو اس کا جو خاکی ایک لفافہ تھا نا، اس کے اوپر سے اسٹیمپ پیپر بڑا ہوتا ہے ذرا، اس کے اوپر سے نکلا ہوا تھا، اور اوپر سے جو نکلا ہوا تھا نا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا ڈائیورس، یہ اس کی ہیڈنگ تھی۔ میں نے جب اس کو ڈائیورس کی جب ہیڈنگ پڑھی نا، تو اصل میں یہ لفظ جو ہے نا، مجھے اس دنیا میں بڑی نفرت ہے اس سے، میں بھی بہنوں والا ہوں، تو یوں ہے کہ میری خواہش ہے کہ اللہ کرے کہ یہ لفظ نہ کوئی سننے کو ملے کسی کو، نہ کوئی کہے۔ تو جب یہ لفظ سنا تو عام طور پہ جب یہ مطلب اپنی عادت کے مطابق بڑا پریشان ہوا، میں نے سوچا یار اس سے بات کرتا ہوں، یہ کیا چکر ہے؟ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ ڈائیورس ہے۔ میں نے کہا مطلب کیا ہے اور کس کی ہے؟ اس نے کہا جناب یہ نا ڈائیورس جو پیپر ہے یہ میرے بیوی کو دینے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ بیوی کو تم پیپر دینے جا رہے ہو، کیوں؟ اس نے کہا جی پیپر اصل میں یوں ہے کہ میرے گھر میں میری ماں اور میری بیوی کا جو ہے نا جھگڑا رہتا ہے، تو یہ 2 ماہ ہو گئے ہیں گھر نہیں آئی۔ میں نے کہا تمہاری شادی کو کتنی دیر ہو گئی ہے؟ کہتا جی 4 ماہ ہو گئے ہیں۔ 4 ماہ کو شادی ہو گئی ہے اور 2 ماہ ہو گئے ہیں اپنے والدین کے گھر بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے جب اس کی بات سنی تو میں نے کہا یار پھر؟ اس نے کہا جی میں اب سوچا ہے، میری امی نے مجھے کہا ہے کہ تم نہ اس کو طلاق دے دو تو میں تمہاری نئی شادی کر دیتی ہوں۔ تو میں نے کہا تم طلاق دینے لگے؟ اس نے کہا جی ہاں جی میں طلاق دینے لگا۔ میں اور پریشان ہوا، میں نے کہا یار بارش ہو رہی ہے تو جانا تم نے؟ کہتا نہیں رکوں گا، تھوڑی بارش رک جائے تو پھر چلتا ہوں۔ میں نے کہا ذرا بات سنو کہ اندر آ کے، وہ دکان کے اندر آ کے بیٹھ گیا میرے پاس، میں نے اس کو بیٹھنے کی جگہ دی، وہ بیٹھا تو بیٹھ کے بات کرنے لگا، کہتا ہے یار وہ ایسا ہے کہ بہت جھگڑا کیا یار میری امی کے ساتھ اس نے، تو جب آئی تھی تب تو ایسی نہیں تھی، بعد میں ایسی ہو گئی، 1 مہینہ ہی بس سمجھ آئی ہے ہمیں، اس کے بعد تو ہمیں اس کی سمجھ ہی نہیں آئی۔ میں بڑا پریشان ہوا یہ بات سن کر، کیونکہ ابھی تک جب تک اس نے کافی باتیں کی، بہت ساری باتیں مجھے یاد بھی نہیں ہیں جو میں پراپر طور پر آپ کو بتا سکوں، تو جب سے وہ بات بتا رہا تھا ایک بھی بات ایسی نہیں تھی جس کے بہا پہ میں یہ کہہ سکوں کہ یہ ڈیورس صحیح دے رہے ہو۔ جھگڑا کس گھر میں نہیں ہوتا، وعدہ کاٹا تو سب میں ہوتا ہے یار۔ وہ ساس بہو کا تو ایک پرانا سا ایک دشمنداری کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے، ڈرامے بنے ہوئے ہیں، کہانیاں بنی ہوئی ہیں، ساس بہو کا ایک عجیب سا پلس مائنس والا حساب ہے۔ تو نیوٹرل اور پازیٹیو اور نیگیٹو جو کیبلز ہوتی ہیں نا کرنٹ کی، یہ اسی طرح کا حساب ہے۔ ماں جو ہے اس نے بیٹا پیدا کیا ہوتا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد خود ہی ڈھول باجے لاکھوں ہزاروں سینکڑوں لوگ لے کر جاتی ہے، اور جا کے بیاہ کر لاتی ہے اور اسی کے ساتھ دشمنی شروع کر دیتی ہے۔ یہ تو ایک دنیا کی ایک ریت بنی ہوئی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن ابھی تک یہ ڈائیورس کا سلسلہ یا یہاں تک جو بات پہنچی مجھے سمجھ نہیں آئی اس بندے کی کہ یار تم یہ کیوں دے رہے ہو۔ لہٰذا میں نا بس اسی میں تھا کہ یہ بچہ رک جائے، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ میں یہ چاہ رہا تھا دل ہی دل میں کہ یہ مطلب دے نہ جا کے، دے نہ، بس رک جائے، کسی نہ کسی سلسلہ میں یہ رک جائے اور یہ پیپر نہ دے، کچھ لمحہ رک جائے، وقت دیکھے، سوچے سمجھے یہ کیا چکر ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ یہ پہلی جیسا کہ میں سنا ہوا تھا کورٹ میں کہ پہلے ڈیورس کا ایک پیپر جاتا ہے، پھر دوسرا جاتا ہے، پھر تیسرا جاتا ہے، یہ بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے، تو سنا ہوا تھا لیکن دیکھا نہیں تھا الحمدللہ۔ تو یوں ہوا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ پہلی ہے، دوسری ہے، تیسری ہے؟ اس نے کہا جی ابھی تو یہ میں لکھوانے جا رہا ہوں۔ تو یہ بھی ایک مطلب مجھے ایک چیز کا ریلائز ہو گیا کہ یہ خالی ہے، ابھی اس نے دی نہیں ہے، دینے جا رہا ہے۔ اس کا پلان تھا، ابھی اس نے دینی نہیں تھی، مطلب دی نہیں تھی، دینے جا رہا تھا۔ تو اللہ کا شکر ہے ابھی میرے پاس وہ کلو مل گیا مجھے کہ ابھی اس کو پورا زور لگا کے روکوں۔ میں نے کہا یار دیکھو تھوڑی سی داڑھی دوڑھی رکھی ہے تو تھوڑا سا دین میں بھی جانتا ہوں، تو دین یہ ہے کہ اگر تم نے بلا وجہ کسی وجہ سے، بغیر کسی شرعی عذر سے تم نے اگر ڈائیورس دی تو اللہ تم پہ راضی نہیں ہوگا، یہ میں اب تمہیں بتا رہا ہوں۔ خوشی نہیں ملنے والی تمہیں۔ کیا تم نے زندگی میں اور کوئی شادی نہیں کرنی؟ اس نے کہا جی شادی تو کرنی ہے۔ میں نے کہا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم ایک بندے کو اللہ کی ناراضگی رکھ کے چھوڑ دو اور پھر تم خوشیاں مناؤ، ایسے نہیں ہو سکتا۔ وہ تھوڑا سا کانپ گیا، مجھے کہتا ہے کہ میں کیا کروں؟ میں نے کہا ایک بات بتاؤ، کیا تم نے وہ جو تمہاری بیوی ہے
اس سے تم نے ڈائریکٹ بات کی ہے؟ کہتا ہاں ابھی بھی، آج بھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کیا؟ وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ رہنا، تمہاری ماں کے ساتھ نہیں رہنا۔ میں نے کہا یہ مطالبہ تو اس کا کسی حد تک جائز ہے شریعت کے مطابق، ماں تو تمہاری ذمہ داری ہے، اس کی نہیں ہے، شادی تو تمہارے سے ہوئی ہے، اس ماں کے ساتھ تھوڑی ہے، تم اس کے ساتھ رہ سکتے ہو، ماں کے ساتھ نہیں بھائی، وہ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارے حقوق اور تمہارے لیے اللہ نے فرض کی ہے، تم ماں کو درمیان میں لا رہے ہو۔ اب تو حقوق پیچھے ہو گیا اور فرض پہلے آ گیا۔ فرض پہلے آ گیا نا، دیکھیں پہلے تو حقوق تھا نا، اب یہاں پہ نا ایک عجیب سی، شاید میری بات سننے کے بعد نا دو طرح کی سوچ پیدا ہوگی۔ ایک وہ کہ جب ماں اور بیوی کا جھگڑا ہو جائے تو میں کس کا ساتھ دوں، تو لوگ فوراً شریعت کا ایک قانون پیدا کریں گے جی ماں کا۔ میں نے کب کہا کہ بیوی کا ساتھ دیں؟ کیا یہ طریقہ اس بنا پر پہنچے گا کہ اللہ کی ناراضگی اور ماں سامنے آئے تو پھر کس کو چنو گے؟ پھر آپ کہو گے جی میں اللہ کی ناراضگی نہیں ہونے دوں گا۔ تو بھائی یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی ناراضگی کو بچاؤ نا، جائز دو نا وجہ، ڈائیورس کی جائز وجہ دو نا، تو پھر آپ کی ماں بھی کہے تو دے دو ڈائیورس، جائز وجہ ہی نہیں ہے تو پھر ماں کی بات مان کے اللہ کی ناراضگی کیوں لے رہے ہو؟ یہ کیسی فرما برداری ہو گئی؟ یہ یہاں پہ کیسے ماں کا مقام آ گیا؟ یہ ایک چیز سمجھنے والی، غور کرنے والی۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ میں نے اس سے کہا یار آپ تمہارے ساتھ وہ ٹھیک ہے؟ اس نے کہا جی میرے ساتھ تو وہ ٹھیک تھی، میرے ساتھ اس کا ایک بھی جھگڑا نہیں ہوا۔ میں نے کہا یار میں نا آپ سے ایک اندر کی بات پوچھنے لگا ہوں، معذرت کے ساتھ، برا مت منانا، اگر تم جواب نہ دینا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، تمہارے ساتھ اس کے راتوں کے معاملات کیسے تھے؟ اس نے کہا جی وہ بھی ٹھیک تھے۔ یہ جملہ کافی تھا زندگی کی بہت ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے۔ میں نے کہا یار تمہیں اس کے ساتھ پرابلم نہیں، راتوں کو تمہارا مسئلہ ٹھیک ہے، تمہاری اس کے ساتھ کوئی اختلافی بات نہیں ہے، تمہیں اس کے ساتھ کوئی شرعی عذر نہیں ہے، کیا وہ بری عورت تھی؟ اس نے کہا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، میں نے دیکھی، میرے ساتھ تو بھائی 2 ماہ ہی رہی ہے۔ تو میں نے کہا پھر تم کس بہا پہ اپنی ماں کی یہ بات مان رہے ہو؟ اس نے کہا میں کیا کروں، ادھر پھر ماں ہے، ماں تو پھر ماں ہوتی ہے۔ میں نے کہا بھائی ایک بات غور سے سن لو، تم چاہتے ہو کہ تمہاری ماں دوزخ میں جائے؟ کہتا ہے نہیں۔ تو میں نے کہا پھر اپنی ماں کے غلط قدم پہ ہاں نہ کہو، یہ نافرمانی تم کر دو، قیامت والے دن اگر پکڑے جاؤ گے تو میرا گریبان پکڑوا دینا۔ اس نے کہا پھر میں کیا کروں؟ میں نے کہا یہ ڈائیورس تم نے نہیں دینی، یہ تم نے نہیں دینی۔ تو کہتا پھر کیا کروں؟ میں نے کہا اپنے سسرال والوں کو سمجھاؤ کہ مجھے 4 ماہ کا ٹائم دے، مجھے 5 ماہ کا ٹائم دے۔ کہتے وہ نہیں سمجھتے۔ میں نے کہا تم نے کوشش کی؟ نہیں میں نے کوشش بھی نہیں کی۔ تو میں نے کہا یہ پھر تم نے کیسے کہہ دیا کہ وہ نہیں سمجھتے؟ نہیں وہ میں جب جاتا ہوں وہ کہتے نہیں بھیجنی، نہیں بھیجنی۔ میں نے کہا یہ بات کب کرنے گئے ہو کہ تم 4 ماہ 5 ماہ تک میں اپنا سیپریٹ مکان لے لوں گا، یا میں علیحدہ ہو جاؤں گا، یا میں اپنی ماں کو علیحدہ سنبھال لوں گا، اپنی بیوی کو علیحدہ سنبھال لوں گا؟ یہ تمہاری ذمہ داری ہے بھائی، تمہارے حقوق میں سے ہے۔ اس نے کہا اچھا تو پھر میں کیا کروں یار، ادھر ماں ناراض ہوتی ہے، گھر بھی انہی کے نام پہ ہے، مجھے پھر وہ کہیں گے نکلو، مجھے وہ کہتے ہیں پھر اپنا سامان اٹھاؤ نکلو یہاں سے۔ تو میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، اللہ کی ناراضگی لینی ہے تو پھر جاؤ گھر کو دیکھو، اور اگر اللہ کی ناراضگی نہیں لینی تو میرے بھائی خدا کا واسطہ ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں زمین بچانی ہے تو پھر ٹھیک ہے اللہ کی ناراضگی لے لو۔ اگر زمین کی بات ہے تو اس زمانے میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بھاگ لگا دیا جن کے نہ آگے تھا نہ کوئی پیچھے تھا، تو کوشش تو کرو۔ اس نے کہا اچھا چلے میں یہ پیپر آپ ادھر رکھیں، میں صبح ایک ٹرائی کرتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں ابھی فون کرو، ابھی میسج کرو کہ میں صبح آ رہا ہوں بات کرنے کے لیے۔ کہتا ہے میں نے تو ان کو کہہ دیا میں صبح پیپر لے کر آ رہا ہوں۔ میں کہا تم ان کو کہو کہ میں پھر بھی ایک موقع اپنے آپ کو دینا چاہتا ہوں، میں اس کے ساتھ خوش ہوں۔ کہتا ہے اس طرح کو بستی نہیں ہو جائے گی؟ میں نے کہا میرے نبی نے فرمایا ہے کہ جو سچ پہ ہو پھر بھی جھگڑا چھوڑ دے، جو سچ پہ ہو پھر بھی جھگڑا چھوڑ دے تو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو تمہیں لگتا ہے کہ تم سچ پہ ہو؟ کہتا ہے جی بالکل۔ میں کہا جنت کی ضمانت ہو نا رسول سے، آگے چلو ایک قدم اور مزید آگے چلو۔ ان کو بولا میں آپ سے بات کرنے آ رہا ہوں۔ وہ گیا، کہتا ہے میری امی نے مجھے بھیج لیا نا، تو انہیں پھر مطلب میں اپنی امی کو نہیں بتانا، یہ نافرمانی تم کر دو۔ کہتا اچھا۔ میں نے کہا ہاں بیوی کے حقوق کو چھپا کے بھی دیا جا سکتا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ کوئی دیکھے گا تو پریشان ہوگا تو بھائی آپ ان کے حقوق میں سے حقوق نہ کھاؤ، مگر ان کے دوسرے جو آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ اگر ان کے حقوق پورے کرنا چاہتے ہیں تو چھپا کے بھی کر سکتے ہیں، کوئی شرعی عذر نہیں اس میں۔ مجھے کہتا اچھا چلے میں صبح جاتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں آج میسج کرو گے تو پھر مجھے خوشی ہوگی۔ نمبر شیئر کر لیا ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ، واقف بن گیا میرا۔ اب اس نے صبح مجھے میسج کیا کہ جی صبح فون کیا، 8 بجے کا ٹائم تھا۔ کہتا ہے جی میں نے رات کو فون کیا تھا تو مولوی صاحب، اب وہ مجھے مولوی صاحب کہہ رہا تھا، مولوی صاحب میں نے رات کو فون کیا تھا تو
تو مجھے کہہ رہی تھی کہ صبح آ جانا، صبح امی ہوگی گھر، ابو کام پہ جائیں گے تو پھر آنا۔ اب میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ وہ بیٹی پھر بھی اس کے ساتھ آنا چاہتی ہے، ورنہ یہ درمیانہ راستہ تو وہ کبھی نہ بتاتی ہے نا۔ تو میرا دل کر رہا ہے، میں نے کہا یار بھائی یقین کر وہ تیرے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ کہتا یار مجھے بھی لگا ہے، رات کو میں نے اس کی امی کو کہا ہے تو اس کی امی نے رو رو کے مجھے کہہ رہی تھی تو چنگی نہیں کی تھی، تو ساتھ دینا نا میری دھی دا تے اے کام نہیں سی ہونا۔ تے میں کیا یار تو پھر دیکھ نا، ایک ماں کا دل دکھا کے ایک ماں کا تو پالنے کی کوشش کر رہا، درمیانہ راستہ نکال لیا۔ کہتا نہیں میں رات کا بڑا پریشان ہوں، میں نے سوچ لیا ہے انشاءاللہ میں لے کر آؤں گا اس کو۔ میں نے کہا یار شاباش میرا بھائی، تو آ نا پھر بات کرتے ہیں۔ اس نے کہا چلے میں آپ کے پاس آتا ہوں آدھے پونے گھنٹے تک، میں کپڑے پہنوں پھر میں گھر سے نکلتا ہوں، کھانا ناشتہ کر کے آپ سے مل کر جاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ میرے پاس آیا، تقریباً 10 بجے کا ٹائم ہوا تھا، وہ 10 بجے گیا ان کے گھر جا کے انہوں نے جناب اس کو چائے وائے پلائی، کھانا ناشتہ وہ کر گیا تھا۔ وہ کہتا ہے یہ چائے وائے پلائی، یہ اس کی بات، اب میں اس کی بات بتانے لگا۔ کہتا میں چپ کر کے بیٹھا رہا، میری ساس سامنے بیٹھی رہی اور میری ایک سالی تھی وہ بھی بیٹھی رہی۔ جب تھوڑی دیر بعد میری ساس نے مجھے چائے وائے پلا دی۔ اب دیکھیں وہ ان کا جوائی تو نہیں تھا نا، ایک صاحب کے مطابق ابھی تو طلاق کی بات چل رہی تھی، لیکن پھر بھی یہ چائے جو پلائی اس کا مطلب تھا کہ وہ بھی تمہیں دل سے جوائی مان رہے ہیں، وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ نہیں بھی نہیں ہماری بیٹی کو طلاق نہ دو۔ دیکھیں جب بیٹی کے ساتھ بیوہ طلاق یافتہ یا کوئی اور عیب یا داغ لگتا ہے نا تو خدا کی قسم بڑی دور تک بات جاتی ہے، وہ قریب بات نہیں رہتی، پھر وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہے، سوچ سے نکل جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ والا داغ ہوتا ہے جس کو عام طور پر پرماننٹ نہیں بولتے، اگلی نسل کو بھی تانا دیا جی بالکل، یقین جانے نسل در نسل یہ تانا چلتا ہے۔ تو دیکھیں ماں بیٹی کی بات تو ٹھیک صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن دیکھیں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایک طلاق یافتہ، کوئی بھی صحیح طلاق یافتہ ہے، جائز اس کا طلاق یافتہ وہ ہوئی ہے، تو اس طلاق یافتہ کی بیٹی کو بھی لوگ کیا کہیں گے، اس کی ماں کیا تھی جی طلاق یافتہ۔ اللہ کی قسم یہ نسور بن جاتا ہے، جبکہ میرے نبی نے، آپ غور کر کے دیکھیے گا، صرف ایک بیوی ان کی کمواری تھی، باقی سب کی یا تو بیوہ تھی یا طلاق یافتہ تھی، ان سے شادیاں کی ہیں۔ بتایا کہ بھئی اس کو عیب نہ سمجھنا، اس کو برائی نہ سمجھنا، لیکن یہ تو ایک تھی حقوق خواتین کی بات، یہ الگ کریں گے۔ اچھا انہوں نے کیا کیا، چائے وائے پلائی تو اس نے کہا بیٹا تو ساتھ دینا نا تے اج ایک کام نہ ہونا۔ اس نے بتایا کہ میں نا کوشش کر رہا ہوں 4-5 ماہ کے اندر نا میں علیحدہ مکان لے لوں گا کرائے پہ، میری سیلری بھی بڑھ جائے گی تھوڑی سی، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں نا مینیج کر لوں گا۔ اس کی ماں نے کہا کہ ایسا ہے کہ پہلے تیرا ابو نہیں آیا، مطلب بیٹی کا باپ، اس کا سسر وہ نہیں آیا، میں اس سے مشورہ کرتی ہوں پھر تمہیں میں رات کو بتاؤں گی۔ وہ لڑکا کہتا ہے وہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ تم رات کو میں تمہیں بتاؤں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اپنی ماں سے بات چھپا لینا۔ اب وہ گھر گیا تو ماں نے روٹی نہیں پکائی تھی، یہ دیکھیے گا ذرا، اتنی سخت مائیں بھی ہوتی ہیں، روٹی نہیں پکائی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کھانا، اس نے کہا جی طلاق دیں گا تو پھر تمہیں روٹی مل گئی۔ دیکھیں یہ کیا ہو کیا رہا ہے، انا پر انا، میں کہتا ہوں کفر کا مسئلہ بنا دیا۔ میرے زبان پہ اگر کوئی فتویٰ نہ دے تو میں تو یہ بات بولوں گا کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ تم اللہ کے خوف کو ہی بھول گئے ہو، کہ تمہاری بیٹی نہیں ہے، چلے مان لے نہیں ہے، مان لے تم خود عورت نہیں ہو، تمہیں یہ فیلنگ نہیں آتی کہ تمہیں کوئی طلاق دے دیتا، لیکن نہیں، معاشرے میں ہمیں یہی صرف سکھایا گیا، مان جاؤ فرما برداری میں مان جاؤ، غلط صحیح ہے مان جاؤ، بس مان جاؤ۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، چاہے ماں کہیں یا باپ کہیں، بس بات ختم۔ مزید اس موضوع کو میں اور مزید گھسیٹوں گا، نہیں تو مسئلہ میرے پہ آ جائے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ اچھا اس بچے نے میرے پاس صبح اس نے مجھے دوسرے دن بتایا کہ یار امی نے رات روٹی نہیں پکائی، نالے میں نے کہا جی کہ طلاق دیں گا تو روٹی دیں گی۔ کہتا اب میں کیا کروں؟ میں کہا یار میری بات سن، اب ایک چیز تو طے ہے کہ اگر کل کو تیری ماں کو دوسری بیوی پسند نہیں آئے گی تو بھائی روٹی تیری پھر بند ہوگی، تیسری پسند نہیں آئے گی تو روٹی تیری پھر بند ہوگی، تو یا تو فیصلہ کر لے کہ روٹی کھانی ہے کہ گھر چلانا ہے۔ کہتا جی میں تو سیاپے میں پڑ گیا ہوں۔ میں کہا ایسے ہی ہوتا ہے۔ وہ ایک مفتی صاحب ہیں، وہ کہتے ہوتے ہیں شہد کھانے کی عادت ہے نا تو پھر مکھیوں کے ڈنگ کی بھی عادت ڈالو۔ ہاں جی، تازہ شہد کھانے کی عادت ہو نا تو پھر مکھیوں کے ڈنگ کی بھی عادت پاؤ۔ تو یہ بات ہے بھائی، اگر آپ نے شادی کی ہے، ذمہ داری لی ہے، آپ ایک شوہر بنے ہو، آپ نے ایک زندگی کے بڑے سارے معاملے کو اپنے سپرد کیا ہے، 3 دفعہ تم سے پوچھا گیا، کہیں تیری زبان تو نہیں پھسل گئی قبول کہتے ہوئے؟ تم نے قبول کہا، لیکن جب قبول کہہ دیا تو اب اس کو نبھاؤ بھی نا، وہ لڑکا کہتا ہے جی اسے نا میری باتیں بڑی ذرا سمجھ آئی، اس نے نا ایک فیصلہ کر لیا،
کہ اب وہ گھر بسائے گا اور کچھ نہیں کرے گا۔ اس نے اپنی ساس سے بات کی کہ ایسے ایسے آیا کہ مجھے ریلائز ہو رہا ہے کہ میری ماں جو ہے نا سخت ہے۔ اس کی ساس نے کہا کہ تو وکھرا مکان لے، میں تیرے سورے مطلب تیرے ابو نال اس کے سسر سے بات کی ہے، اسی ادھا کرایہ دے دیا کریں۔ دیکھیں بیٹیوں والے کا گھر بسانے کا طریقہ، اسی ادھا کرایہ دے دیں گے، تو کرائے تے مکان لے لے۔ وہ کہتا ہے یار اتنا بڑا آسرا ہوا نا جب مجھے، سیلری ابھی 1-2 ماہ لگنے تھے بڑھنے میں، کہتا اسی دن میں نے مکان ڈھونڈا، میں نے 13,000 میں مکان ڈھونڈا، ایک سیپریٹ ایک پورشن تھا، میں نے اس کو ادھر رکھا، 10 دن اپنی ماں سے چھپا کے رکھا، 10 دن۔ یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا واقعہ ہے، 10 دن ماں سے چھپا کے رکھا۔ اب 10 دن چھپا کے رکھا، جو غلطیاں پہلے ہوئیں وہ نہ دہرائی گئیں، جو بیوی پہلے ہی سسک کے باپ کے آدھے کرائے پہ اس کے گھر آئی، اس نے مزید اور اس کی خدمت کی، اچھا بن کے دکھایا، اچھی فیلنگز دی، تو اس مرد کے دل میں اور اس کا گھر زبردست ہوا۔ تو اس نے ایک فیصلہ کر لیا کہ اب میں اس کو عزت دوں گا۔ اب اس نے اپنی ماں سے آگے بات کی کہ میں اس کو طلاق نہیں دے رہا، میں اس کو واپس لا رہا ہوں۔ اس کی ماں نے کہا کہ اے تیرا سامان چک تو نکل تو۔ کہتا جی میں نے بہانہ یہی چاہ رہا تھا کہ یا تو سامان اٹھوا دیں، سامان بھی تو نہیں اٹھواتے تھے نا، وہ سامان ان کے گھر پڑا تھا تو وہ ادھر رہتے تھے۔ اب اس نے کہا سامان چک، اس نے سامان اٹھا لیا۔ اب اس کی ماں کو ریلائز ہو گیا کہ یہ جا رہا ہے۔ جب اس نے سارا کچھ اٹھا لیا تو آخری جو پلنگ وغیرہ تھے، پیٹیاں وغیرہ تھے، اس کے مطابق بڑا سامان ابھی ایک ہی پھیرا رہ گیا تھا۔ تو وہ جب میں اٹھانے آیا تو میری ماں نے کہا کہ رہنا ہی تو رہی جا، روٹی اپنی پکانی ہو، روٹی اپنی پکانی ہو آج تو بعد۔ اس نے کہا ابھی اندھے کو کیا چاہیے تھا، 2 کھا، 13,000 وہ بھی بچنا ہی سی نا۔ میں کہا ٹھیک ہے پکے گی اپنی روٹی۔ انہوں نے کہا لیکن پکے گی وکری روٹی 5,000 تو سانو مہینے کا دینا کرنا۔ انہوں نے کہا میں دیا گا، 8,000 میں وہاں دیتا تھا، کہتا ذہن بنا لیا کہ 5,000 دوں گا، پھر بھی 3,000 بچتا ہے۔ ماں بھی راضی، بیوی بھی راضی۔ ایک چوٹ نے آج الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج بھی وہ بچہ اگر میری ویڈیو دیکھ رہا ہوگا تو یقیناً وہ مسکرا رہا ہوگا۔ میرے آج بھی رابطے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 بیٹوں سے نوازا ہوگا، ماشاءاللہ، اور اسی بیوی کے ساتھ وہ رہ رہا ہے، اسی گھر میں وہ رہ رہا ہے۔ اور میرے پاس آ کر اس نے کہا حضرت بھائی وہ پیپر کہاں ہیں؟ میں نے وہ پیپر دیا، اس نے میرے سامنے پھاڑے، الحمدللہ۔ تو یہ واقعہ تھا کہ دیکھیں سمجھنے کے لیے آپ کو ایک سوچ چاہیے، آپ کے سامنے دیواریں بند نہیں ہونی چاہیے، اپنی سوچ کو، عقل کو بحال رکھنا ہوگا، آپ کو بھی دیکھنا ہوگا کیا صحیح ہے کیا غلط۔ یہ نہیں ہے کہ اندھا دھند جو آپ کے سامنے کھڑا ہے، جس کو آپ مانتے ہیں، ماں ہے، باپ ہے، استاد ہے، آپ کا کوئی مولوی ہے، آپ کا کوئی مفتی ہے، آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلے جائیں، چاہے آپ کا سیاسی لیڈر ہی کیوں نہ ہو۔ سوچنا ہوگا کہ میں کہیں اللہ کی ناراضگی کا سبب تو نہیں بن رہا۔ اگر ہم نے یہ سوچ لیا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں خدا کی قسم، یہ جو فیصلے ہیں نا زندگی کی، جب اس پر آپ نے اپنا عبور حاصل کر لیا، جب آپ نے اس پر اپنی گرفت ڈال دی، جب آپ نے اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیا اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرتے رہے، تو پھر یاد رکھیے یہ اللہ ہی ہے جس نے ہر معاملے میں آپ کی مدد کرنی ہے اور آپ کو بادشاہ بنا کر رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش یہ آج کے بعد یہ کرنی ہے، اس واقعے کے بعد، کہ ہم نے زندگی میں آنکھیں بند نہیں کرنی، ہر فیصلے کو، ہر بڑے فیصلے کے پیچھے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہیں ہم اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے۔ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں گے تو زندگی میں خوشیاں خوشیاں آ جائیں گی۔ اور اگر اللہ ناراض ہو گیا تو پھر اگر آپ نے سودا کوٹھیوں کا کیا، گاڑیوں کا کیا، کروڑوں کا کیا، اربوں کا کیا، تو میں نے دیکھے ہیں اللہ نے فرعون کو بھی اس حالت میں مارا ہے کہ اس کے پلے ککھ نہیں تھا۔ تو یوں ہے کہ انشاءاللہ ہم نے کوشش کرنی ہے اللہ کو بھی راضی رکھنا ہے، زمانے کو بھی راضی رکھنا ہے، اسی سوچ کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں غلط فیصلوں سے بچائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔